حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات زندگی میں ایک اہم واقعہ اس ملاقات کا ہے جو ان کے اور ایک صاحب بطن کے درمیان ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عالم تکوینات کے بعد رموز و اسرار معلوم کیے۔ اس ملاقات کا ذکر تفصیل کے ساتھ سورۃ کہف میں بیان کیا گیا ہے، اور بخاری میں اس واقعے کے متعلق بعد مزید تفصیلات مذکور ہیں۔ بخاری میں سعید بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے عرض کیا کہ نوف بکالی کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خضر موسیٰ صاحب بنی اسرائیل نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے موسیٰ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، دشمن خدا جھوٹ کہتا ہے۔ مجھ سے ابی بن کعب نے حدیث بیان کی ہے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ارشاد فرماتے تھے کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب فرما رہے تھے کہ کسی شخص نے دریافت کیا، اس زمانہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خدا نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی اور ان پر عتاب ہوا کہ تمہارا منصب تو یہ تھا کہ اس کو علم الہی کے سپرد کرتے اور کہتے واللہ علم، اور پھر وہی نازل فرمائی کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں ہمارا ایک بندہ ہے جو بعض امور میں تجھ سے زیادہ عالم و دانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مقام کی ہم کو تلاش ہے وہ وہی مقام تھا، اور یہ کہہ کر دونوں پھر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے اسی راہ پر لوٹے اور صخرہ پتھر کی چٹان تک جا پہنچے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس جگہ عمدہ لباس پہنے ہوئے ایک شخص بیٹھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا۔ اس شخص نے کہا کہ تمہاری اس سرزمین میں سلام کہاں، یعنی اس سرزمین میں تو مسلمان نہیں رہتے۔ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا نام موسیٰ ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، موسیٰ بنی اسرائیل؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، میں تم سے وہ علم حاصل کرنے آیا ہوں جو خدا نے تم ہی کو بخشا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، تم میرے ساتھ رہ کر ان معاملات پر صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، خدا تعالیٰ نے مجھ کو تکوینی رموز و اسرار کا وہ علم عطا کیا ہے جو تم کو نہیں دیا گیا، اور اس نے تم کو تشریحی علوم کا وہ علم عطا فرمایا ہے جو مجھ کو عطا نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر و ضابطہ پائیں گے، اور میں آپ کے ارشاد کی قطعاً خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تو پھر شرط یہ ہے کہ جب آپ میرے ساتھ رہیں تو کسی معاملہ کے متعلق بھی جس کو آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہوں مجھ سے کوئی سوال نہ کریں، میں خود آپ کو ان کی حقیقت بتا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظور کر لیا اور دونوں ایک جانب کو روانہ ہو گئے۔ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو سامنے سے ایک کشتی نظر آئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ملاحوں سے کرایہ پوچھا۔ وہ خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، لہٰذا انہوں نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا اور اصرار کر کے دونوں کو کشتی میں سوار کر لیا اور کشتی روانہ ہو گئی۔ ابھی چلے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے سامنے والے حصے کا ایک تختہ اکھاڑ کر کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا۔ خضر علیہ السلام سے کہنے لگے، کشتی والے نے تو یہ احسان کیا
کہ آپ کو اور مجھ کو مفت سوار کر لیا اور آپ نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ کشتی میں سوراخ کر دیا کہ سب کشتی والے کشتی سمیت ڈوب جائیں، یہ تو بہت نازیبا بات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میری باتوں پر صبر نہ کر سکیں گے، آخر وہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ بات بالکل فراموش ہو گئی، اس لیے آپ بھول چوک پر مواخذہ نہ کریں اور میرے معاملہ میں سخت گیری سے کام نہ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلا سوال واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی بھول کی وجہ سے تھا۔ اسی اثناء میں ایک چڑیا کشتی کے کنارے آ کر بیٹھی اور پانی میں چونچ ڈال کر ایک قطرہ پانی پی لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، بلا شائبہ تشبیہ علم الہی کے مقابلہ میں میرا اور تمہارا علم ایسا ہی ہے، بے حقیقت ہے، جیسا کہ سمندر کے سامنے یہ قطرہ۔ کشتی کنارے لگی اور دونوں اتر کر ایک جانب روانہ ہو گئے۔ سمندر کے کنارے کنارے جا رہے تھے کہ ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور ان میں سے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر ذرائع صبر نہ رہا، فرمانے لگے، ناحق ایک معصوم جان کو آپ نے مار ڈالا، یہ تو بہت ہی برا کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں تو شروع ہی میں کہہ چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر و ضبط سے کام نہ لے سکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ یہ بات پہلی بات سے بھی زیادہ سخت تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر و ضبط نہ کرنے میں معذور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خیر اس مرتبہ اور نظر انداز کر دیجیے، اس کے بعد بھی اگر مجھ سے صبر نہ ہو سکا تو پھر عذر کا کوئی موقع نہیں رہے گا اور اس کے بعد آپ مجھ سے علیحدہ ہو جائیے گا۔ غرض پھر دونوں روانہ ہو گئے اور چلتے چلتے ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں کے باشندے خوش عیش اور مہمانداری کے ہر طرح قابل تھے، مگر دونوں کی مسافرانہ درخواست پر بھی ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ ابھی بستی ہی میں سے گزرے رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک ایسے مکان کی جانب بڑھے جس کی دیوار کچھ جھکی ہوئی تھی اور اس کے گر جانے کا اندیشہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ کا سہارا دیا اور دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر خضر علیہ السلام کو ٹوکا اور فرمانے لگے کہ ہم اس بستی میں مسافرانہ وارد ہوئے، مگر اس کے بسنے والوں نے نہ مہمانداری کی اور نہ ٹکنے کو جگہ دی۔ آپ نے یہ کیا کیا کہ اس کے ایک باشندے کی دیوار کو بغیر اجرت درست کر دیا؟ اگر کرنا ہی تھا تو بھوک پیاس کو دور کرنے کے لیے کچھ اجرت ہی طے کر لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب میری اور تمہاری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں معاملات کے حقائق کو سمجھایا اور بتایا کہ یہ سب من جانب اللہ وہ باتیں تھیں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا جی تو یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا صبر اور کرتے اور ہم کو اللہ تعالیٰ کے اسرار اور تکوینی علوم کی مزید معلومات ہو سکتی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی مفارقت ہونے لگی تو حضرت علیہ السلام نے ان واقعات کی جو حقیقت بیان کی۔ قرآن عزیز نے سورۃ کہف میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اس طرح ظاہر کیا ہے، بس اب مجھ میں اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا۔ ہاں، جن باتوں پر تم سے صبر نہ ہو سکا ان کی حقیقت تمہیں بتلائے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کشتی کا معاملہ لو۔ وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں محنت مزدوری کرتے ہیں۔ وہ جس طرف بڑھ رہے تھے وہاں ایک بادشاہ ہے ظالم، جس کسی کی اچھی کشتی پاتا ہے زبردستی لے لیتا ہے۔ میں نے چاہا اس کشتی میں عیب ڈال دوں تاکہ عیبی سمجھ کر اس کو چھوڑ دے۔ رہا لڑکے کا معاملہ
تو اس کے ماں باپ مومن ہیں۔ میں یہ دیکھ کر ڈرا کہ یہ انہیں سرکشی اور کفر کر کے اذیت پہنچائے گا، پس میں نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس لڑکے سے بہتر انہیں لڑکا دے گا، دینداری میں بھی اور محبت میں بھی۔ اور جو دیوار درست کر دی گئی تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی ہے، جس کے نیچے ان کا خزانہ گڑا ہوا ہے۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، پس تمہارے پروردگار نے چاہا دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ محفوظ پا کر نکال لیں۔ یہ ان لڑکوں کے حال پر پروردگار کی ایک مہربانی تھی جو اس طرح ظہور میں آئی۔ اور یاد رکھو میں نے جو کچھ کیا اپنے اختیار سے نہیں کیا بلکہ اللہ عز و جل کے حکم سے کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ قرآن عزیز نے اس واقعے کی شروع میں خضر علیہ السلام کے اس علم کے متعلق کہا ہے، اور ہم نے اس کو اپنے پاس علم عطا کیا، اور قصہ کے آخر میں خضر کا یہ قول نقل کیا، میں نے اس سلسلہ واقعات کو اپنی جانب سے نہیں کیا۔ تو ان دونوں جملوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بعد اشیاء کے حقائق کا وہ علم عطا فرمایا تھا جو تکوینی رموز و اسرار اور باطنی حقائق سے متعلق ہے، اور یہ ایک ایسا مظاہرہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اہل حق پر یہ واضح کر دیا کہ اگر عالم ہست و بود کے تمام حقائق سے اس طرح پردہ اٹھا دیا جائے جس طرح بعض حقائق کو حضرت خضر علیہ السلام کے لیے بے نقاب کر دیا تھا، تو اس عالم کے تمام احکام ہی بدل جائیں گے، اور عمل کی آزمائشوں کا یہ سارا کارخانہ درہم بھرم ہو کر رہ جائے گا۔ دنیا اعمال کی آزمائش گاہ ہے، اس لیے تکوینی حقائق پر پردہ پڑا رہنا ضروری ہے تاکہ حق و باطل کی پہچان کے لیے جو ترازو قدرت الہی نے مقرر کر دیا ہے وہ برابر اپنا کام انجام دیتا رہے۔ سورہ کہف کی ان آیات کے مطالعے سے یہ بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ پیغمبر اور جلیل المرتبت رسول تھے اور تشریع علوم و احکام کی تبلیغ ان کا منصب تھا، اس لیے وہ ان تکوینی اسرار کے مظاہرے کو برداشت نہ کر سکے اور باوجود وعدہ صبر کے تشریعی منکرات کو دیکھ کر ضبط نہ کر سکے، اور حضرت خضر علیہ السلام کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مخاطب بناتے رہے، اور آخر کار جدائی کی نوبت آ گئی۔ بخاری کی مستورہ بالا حدیث میں سورہ کہف کے ذکر کردہ واقعات سے چند باتیں زیادہ ہیں جو اصل کی تمہید یا مزید تشریح کے طور پر بیان ہوئی ہیں، اور اس حدیث ہی نے یہ سب بتایا ہے کہ اس عبد صالح کو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں۔